بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرمی اور پسینے سے شرابور وجود لیے میں گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن راستے میں اچانک سے ہی چکر سے آنے لگے۔ یونیورسٹی کی بس مجھے گھر سے بہت دور اتارتی تھی اور پھر یہ سفر مجھے پیدل ہی طے کرنا پڑتا۔ لیکن آج جو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں مجھے کبھی ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ میں شرعی پردہ کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں میرا خوب مذاق اڑاتے تھے، اور آج تو ایک لڑکے نے حد ہی کر دی۔ جب زبردستی میرا نقاب نیچے کرنے کی کوشش کی تو میں نے بھی غصے میں کھینچ کر اسے تھپڑ دے مارا، تو مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ لیکن میں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور پہلی بس سے میں یونیورسٹی سے چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ اب شدید گرمی نے میری حالت بری کر دی تھی۔ سانس لینے کے لیے میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی جس کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر میں خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ گھر ابھی اچھے خاصے فاصلے پر تھا۔ میں نے دیکھا ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا، تبھی گرمی سے نڈھال ہو کر نقاب ہٹا دیا، اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا، پرس میں سے رومال نکالا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ کب میں رونے لگی تھی۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے درخت کے اوپر سے گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی گانا گا رہا ہو۔ یہ آواز اتنی عجیب و غریب تھی کہ میں نے جلدی سے اپنا نقاب لگایا اور میں اٹھ کر اس آواز کی سمت دیکھنے لگی، لیکن عجیب پراسرار سی آواز تھی۔ گانے والا کہیں دکھائی نہیں دیا، لیکن درخت کی اوپری شاخیں مجھے زور زور سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، جیسے وہاں پر کوئی بیٹھا ہو۔ اچانک ہی میرا دل گھبرانے لگا، پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پراسرار وجود میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میرا نام نرمین ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ میں ایک بہت ذہین ترین لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی میں کلاس میں اول پوزیشن حاصل کیا کرتی، یہی وجہ تھی کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم 2 بہنیں اور 2 ہی بھائی تھے۔ دونوں بھائی ابو کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ ہمارا کپڑے کا ایک چھوٹا کاروبار تھا جس سے گھر کا گزارا اچھا خاصا ہو جاتا تھا، جبکہ مجھ سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ میں ہی گھر میں پڑھائی کرنے والی لڑکی تھی۔ گریجویشن کے بعد میں نے فوراً ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کوئی سرکاری نوکری حاصل کروں، کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنے ماں باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ ہر وقت نقاب لگا کر رکھتی تھی۔ گھر سے باہر نکلتی تو کبھی کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سب محلے پڑوس کے لوگ میری تعریف کرتے تھے کہ میں ایک دیندار لڑکی ہوں۔ اونچی آواز میں ہنسنا، فیشن کرنا یا پھر فضول میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا، مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ ابھی یونیورسٹی میں جاتے ہوئے مجھے 3-4 دن ہی ہوئے تھے، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہاں آنے والی ساری لڑکیاں بہت ماڈرن اور انتہائی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں آتی تھیں، جن کی کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی تھی، جبکہ میں شرعی پردہ کرتی تھی۔ میں نے آج تک اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا اور ہاتھوں میں بھی دستانے پہن کر رکھتی تھی۔ کسی لڑکے نے بھی میری شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، میرے پیٹھ پیچھے میرے بارے میں عجیب و غریب بات کرتے تھے۔ کوئی بھی لڑکی مجھ سے دوستی کرنے کو تیار نہیں تھی اور نہ ہی میں کسی سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس دن جب اس لڑکے نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، اچانک اس نے پیچھے سے میرا اسکارف کھینچا، جس پر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ ایک امیر زادہ تھا، تبھی مجھے غلیظ گالیاں دینے لگا اور دھمکی دینے لگا کہ میں تمہارا حشر برا کر دوں گا۔ اس کی باتوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن میں اس کے سامنے ذرا بھی نہ گھبرائی۔ جیسے ہی یونیورسٹی کی چھٹی ہوئی تو میں بس میں بیٹھ کر گھر آ گئی، لیکن راستے میں میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ گھر پہنچی تو امی نے میری حالت دیکھ کر کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے، کیونکہ میرا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہ بتایا اور چپ چاپ دوپہر کا کھانا کھا کر نماز پڑھنے لگی، کیونکہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اللہ سے اپنے لیے آسانی کی دعا مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس امیر زادے کو تھپڑ مار کر بہت بڑی غلطی کر دی،
وہ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش میں میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر ڈالے۔ شدید گرمی کی وجہ سے میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، اسی لیے میں نہانے چلی گئی۔ اپنے لمبے بال دھو کر میں انہیں تولیے سے سکھانے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ چہرے کی پھیکی رنگت بتا رہی تھی کہ میں اندر سے کس قدر خوفزدہ ہوں۔ پھر ایسے ہی میں چارپائی پر لیٹی اور لیٹے لیٹے سو گئی۔ لیکن اچانک ہی عجیب سے احساس پر میں چونک کر اٹھی تھی، جب ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ میرا وہم تھا۔ کروٹ بدل کر میں دوبارہ سو گئی، لیکن اب کہ جو ہوا اس نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ باقاعدہ اس کے ہاتھ کا لمس میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ کانپتے وجود کے ساتھ میں اٹھ کر بیٹھی تھی، تبھی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ پوری شدت سے ہلتا ہوا محسوس کیا۔ اس میں سے کوئی ابھی یہاں سے گزر کر گیا ہو۔ گھبرا کر میں باہر آئی تھی۔ امی بھی دوپہر میں سو جاتی تھیں۔ تبھی میں ان کا کندھا ہلا کر کہنے لگی، امی گھر میں کون آیا تھا؟ امی اچانک سے اٹھیں اور کہنے لگیں، بیٹا اس وقت تم اور میں ہی گھر پر ہوتے ہیں، تمہارے ابو اور بھائی تو کام پر ہوتے ہیں۔ امی حیران تھیں، لیکن میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے 2-3 دفعہ اپنے کمرے میں کسی کو محسوس کیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر میں کمرے میں آ کر جلدی جلدی اپنے بال باندھنے لگی۔ شاید یہ میرا وہم ہی تھا، میں اپنے آپ کو بہلا رہی تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی ہی نہیں گئی، لیکن میری پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی تو وہ لڑکا سوچے گا کہ شاید میں اس سے ڈر گئی ہوں۔ پھر اس سے اگلے دن میں یونیورسٹی گئی۔ میرے ابو کو مجھ پر فخر تھا، انہیں مجھ پر یقین تھا کہ میں ان کا سر شرمندگی سے جھکنے نہیں دوں گی۔ شکر تھا کہ آج وہ لڑکا مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی تو یونیورسٹی کی بس حسب معمول مجھے گھر سے اچھے خاصے فاصلے پر اتار گئی۔ وہاں سے مجھے پیدل ہی گھر جانا پڑتا، کیونکہ وہاں سے کوئی رکشہ یا بس نہیں آتی تھی۔ پھر میں اسی راستے سے گزر کر گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے غصے سے پلٹ کر دیکھا تھا، لیکن مجھ سے اچھے خاصے فاصلے پر ایک نوجوان درخت کے نیچے کھڑا تھا، سفید رنگ کا لباس پہنے۔ اس کی میری طرف پیٹھ تھی۔ وہ میرے پیچھے ہرگز نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اس کے قدموں کی چاپ اپنے پیچھے کیسے محسوس کر سکتی تھی؟ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہوئی۔ وہ تو مجھ سے بہت دور کھڑا تھا۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگی، لیکن پھر ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ لیکن جوں ہی پلٹ کر دیکھتی تو وہ مجھ سے اچھے خاصے فاصلے پر ہوتا۔ میں حیران تھی کہ یہ عجیب سا نظر آنے والا کون ہے جو یوں میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جلدی جلدی میں گھر آ گئی۔ نہ جانے کیوں میں 2-3 دن سے عجیب سا محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی مجھے دیکھتا رہتا ہو۔ پھر دوپہر میں کپڑے تبدیل کر کے میری عادت تھی میں نہا کر اپنے بال کھول کر سو جاتی تھی، لیکن آج اپنے بال کھولتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن کی بات یاد آئی جب کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کسی کا لمس میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ سچ میں ہی یہ بات بڑی عجیب تھی۔ لیکن اس شام ابو کہنے لگے، اب ہمیں نرمین کی شادی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں کہنے لگی، ابو مجھے ابھی پڑھائی کرنی ہے۔ ابو غصے سے کہنے لگے، آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بس چھوڑو پڑھائی وڑھائی، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہماری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، پھر تمہارے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ میں مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ خواب ادھورا رہ جائے گا۔ دوسری طرف میں اس بات سے بھی خوفزدہ تھی کہ اس دن وہ لڑکا جو مجھے دھمکیاں دے رہا تھا وہ ایک سیاستدان کا بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر میرے ساتھ کچھ غلط کرے، اسی لیے میں نے ابو کی بات پر سر جھکا دیا تھا۔ لیکن اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں وہی عجیب و غریب سا گانا گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز بڑی ہی بھدی اور عجیب تھی۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون گانا گا رہا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور امی ابو اپنے کمرے میں، جبکہ میں اکیلی اپنے کمرے میں سوتی تھی۔ لیکن یہ آواز سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے کوئی وہاں بیٹھ کر گنگنا رہا ہو۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا۔
میں کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ میں نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ حالانکہ میں نماز پڑھ کر سوتی تھی، لیکن پھر بھی 2-4 دن سے میں عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ ایسا خوف جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میں باہر صحن میں آئی، میں نے کالے اندھیرے میں دیکھا کہ سیڑھیوں پر کوئی وجود بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی چمکتی ہوئی سفید آنکھیں اندھیرے میں ایسے چمک رہی تھیں جیسے کسی بلی کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ سارے گھر والے پل بھر میں جمع ہو گئے تھے۔ امی نے لائٹ روشن کی اور مجھے سنبھالا اور کہنے لگیں، کیا ہوا نرمین، کیوں ایسے چیخ رہی ہو؟ میں اشارے سے کہنے لگی، امی ابھی میں نے وہاں سیڑھیوں پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ میرا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگیں، وہم نہ کرو، ایسے ہی تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہوگا۔ اب امی میرے پاس سو گئی تھی، لیکن اس رات میں پوری رات جاگتی رہی۔ صبح یونیورسٹی بھی نہ جا سکی، لیکن اگلے دن جیسے ہی رشتے والے آئے تو میں حیران رہ گئی۔ امی نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ آج رشتے والے آئیں گے۔ وہ مجھے دیکھنے آئے تھے، پھر انہوں نے مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا۔ لیکن اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو میں اٹھ کر بھاگی۔ وہ رشتے والی عورتیں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی، کمرے کے دروازے خود بخود بند ہو گئے، جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیے ہوں۔ میں پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے کہنے لگی، امی دروازہ کھولیں، امی دروازہ کھولیں۔ امی میری آواز سن کر دوڑی چلی آئیں۔ امی غصے سے کہنے لگیں، کیا ہوا نرمین، کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ دروازے تو کھلے پڑے ہیں۔ میں سچ میں حیران رہ گئی تھی۔ دروازے تو واقعی میں کھلے پڑے تھے، لیکن عورتیں مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پہلے اس کے دماغ کا علاج کروا لیں، اس کے بعد اس کی شادی کا سوچنا۔ وہ عورت صاف جواب دے کر چلی گئی تھی۔ امی نے سر پکڑ لیا۔ امی غصے سے کہنے لگیں، تم مجھے پہلے بتا دیتی اگر تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ کیا یونیورسٹی میں تم نے کسی اور کو پسند کر لیا ہے؟ میں نے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے امی سے کہنے لگی، امی کیا آپ اپنی بیٹی کو ایسا سمجھتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں یونیورسٹی میں شرعی پردہ کر کے رکھتی ہوں اور گھر سے کبھی بے پردہ باہر بھی نہیں نکلتی۔ آپ میری عادت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب میں امی کو اپنی مجبوری بتانا چاہتی تھی کہ 2-3 دن سے میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، لیکن میں وہ بات بتا نہ سکی۔ سوچنے لگی کہ میں اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں ایسی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ یہی سوچ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن رات کو ابو آئے تو امی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ابو مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، لیکن اگلے اتوار کو جو کچھ ہوا تھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ جب ایک عورت اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی آ کر امی سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کو ہمارا بیٹا پسند کرتا ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تمہاری بیٹی تو وہاں نقاب لگا کر رکھتی ہے، لیکن ہمارا بیٹا اسے پسند کرتا ہے، اسی لیے ہم رشتہ لے کر آئے ہیں۔ وہ بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورتیں تھیں، جبکہ ہمارا متوسط طبقے کا گھرانہ تھا۔ ابو حیران تھے۔ ان کے جانے کے بعد ابو نے جب مجھ سے پوچھا تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، ابو میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں، یہ کس لڑکے کی بات کر رہی تھیں؟ ابو مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی بلکہ وہ لڑکا تمہیں پسند کرتا ہے۔ بہت اچھا گھرانہ ہے، اگر ہم لوگ رشتہ جا کر دیکھیں گے اور ہمیں لڑکا سمجھ آ گیا تو ہاں کر دیں گے۔ میں نے سارا معاملہ ان پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ ابو اور امی رشتہ دیکھنے گئے ہوئے تھے، جبکہ بھائی دکان پر۔ مجھے پھر سے وہ بھیانک گانے کی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگیں، جبکہ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور شیشے میں اپنے بال بنا رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کوئی سایہ سا کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو وہ سایہ ایک دم سے ہی غائب ہو گیا، لیکن کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی، وہ بھی میرا نام لے کر۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگ کر صحن میں آ گئی تھی۔ آج پہلی بار مجھے اپنے ہی گھر میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ امی ابو جلدی آ جائیں۔ اچانک ہی کچن میں سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا جیسے کوئی بڑی چیز نیچے گر گئی ہو۔ میں سہمی ہوئی کچن میں گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف آواز آئی تھی۔
لیکن اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، کیونکہ پیچھے پلٹنے پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی تھا جو مجھے شدت سے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ خدا خدا کر کے امی ابو آئے۔ ابو کہنے لگے، لڑکا تو بہت اچھا ہے، تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے، اس کے باپ کا بہت بڑا بزنس ہے، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ امی کہنے لگی، ہاں میری بیٹی بہت خوش نصیب ہے، ساری زندگی پردے میں رہی، اسی لیے اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں اتنی پڑھی لکھی، عبادت گزار، دیندار لڑکی تھی، میں ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ مجھے دوسری طرف اشارہ کر رہا تھا، کسی غیر فطری چیز کا جو بار بار مجھے اپنی طرف بہکا رہی تھی، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو کچھ نہ بتا سکی، حالانکہ امی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کی بہن سے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی تصویر بھیجے تاکہ میری بیٹی بھی ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ لے۔ لیکن اس کی بہن کہنے لگی کہ آنٹی، ہمارا بھائی تو آپ کی بیٹی کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس نے ہمارے بھائی کو دیکھ رکھا ہوگا۔ اب میں امی کو کیسے بتاتی کہ میں نے کبھی بھی کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اب میں باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی۔ جب میں نماز پڑھتی تو وہ جو کوئی بھی چیز تھی کبھی مجھ سے دور بھاگ جاتی تو کبھی میرے اتنے نزدیک آ جاتی کہ اس کی دہشت سے میں سانس بھی نہ لے پاتی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے میری تعلیم چھڑوا دی تھی۔ اب میں گھر میں ہی رہتی تھی کیونکہ امی اور بڑی بہن مل کر شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، جبکہ میں کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ بڑی بہن میرا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ میں اپنی بہن کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ امی اور وہ دونوں پریشان ہو گئی تھیں۔ امی کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، امی کچھ دنوں سے میرے ساتھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں۔ باجی کہنے لگی، کیسے معاملات ہیں؟ تو میں انہیں کہنے لگی، غیر فطری معاملات۔ آپ پتہ نہیں ان چیزوں کو سمجھیں گی یا نہیں۔ امی کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے، اس کا خوفناک سایہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، اس کے گنگنانے کی آواز، اس کی بھاری بھیانک آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ جب میں سوتی ہوں تو وہ میرے قریب ہوتا ہے، میرے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، میرے بالوں سے کھیلتا ہے، غرض کہ مجھے وہ آئینے میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ سن کر ان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ امی کہنے لگیں، کب سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ اب میں سوچ رہی تھی کہ کب سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور میں اپنی امی سے کہنے لگی، امی ایک دن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، وہیں سے مجھے یہ خوفناک آواز سنائی دی تھی، تب سے ہی مسلسل مجھے وہ خوفناک سایہ دکھائی دیتا ہے۔ امی میں شادی نہیں کروں گی۔ بڑی بہن مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، نادان مت بنو، ابھی تمہاری شادی ہو رہی ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ اگر خاندان میں کسی کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو تمہارا رشتہ توڑوا دیں گے۔ بڑی بہن اور امی کو میرے رشتے کی فکر تھی، لیکن میرے دل کی کیا حالت تھی یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ میں جو ایک خوف کا شکار تھی، کوئی اندیکھا وجود جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اپنی شادی کی کسی بھی تیاری میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ ہر رات میں سوتی تو گھر میں مہمان ہونے کے باوجود بھی مجھے ایسے لگتا جیسے میں بالکل اکیلی ہوں۔ اکثر رات کو اندھیرے میں مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ایسے لگتا جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا ہے، لیکن سب بے خبر سو رہے ہوتے تھے، میں اکیلی ہی جاگتی رہتی۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میں ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سب کہتے کہ یہ بہت خوش نصیب ہے، دیکھو کتنے اونچے محل میں شادی ہو کر جا رہی ہے۔ شاید یہ سب سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی تھی، اسی لیے خدا نے اسے کتنے اچھے نصیب سے نوازا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا نصیب اچھا ہوگا۔ ایک ایسا شخص جو میری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جسے میں جانتی بھی نہیں تھی، اس سے میرے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے۔ اوپر سے دوسری طرف میں اس غیر مرئی مخلوق سے پریشان تھی جو میرے سامنے آتی بھی تھی اور دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ صرف مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔
میں اسی وجہ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر شادی کے بعد شوہر کے سامنے بھی میں نے یہ سب کیا، یا اگر وہ میرے سامنے آیا اور میں نے پاگلوں جیسی حرکتیں کیں، تو شاید وہ مجھے اسی وقت طلاق دے دے۔ اور طلاق لڑکی کے لیے کتنا برا لفظ ہے، یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی، لیکن گھر والوں نے میری اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ بس مجھے رخصت کرنے پر زور دے رہے تھے، اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ امی ابو بھی چاہتے تھے کہ ہم اس کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔ یوں میری شادی کا دن قریب آ گیا۔ لال جوڑا پہن کر میں دلہن بن کر تیار تھی، لیکن جب بھی میں اپنے آئینے میں خود کو دیکھتی تو ایسے لگتا کہ میرے پیچھے ایک کالا سایہ کھڑا ہے جو محبت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ان آنکھوں سے ڈر جاتی اور اپنی نظریں جھکا لیتی۔ میں نے جس طرح نکاح نامے پر سائن کیے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں تو شاید اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی۔ پھر میں ہچکیوں سے روتی ہوئی رخصت ہو گئی، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی اچانک ہی میری نظر اپنے برابر میں بیٹھے اس نوجوان پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر پر پگڑی پہنے، دلہے کا لباس پہنے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جسے میں نے اس کی بدتمیزی پر تھپڑ مارا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو میرا شوہر بن گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت اور محبت نہیں بلکہ شدید نفرت تھی۔ وہ حقارت بھری نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی اس سے ہوگی، میری زندگی یوں برباد ہو جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ میرا شوہر ہے تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرتی۔ پھر ساری رسموں کے بعد مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا، جہاں میں دلہن کا لباس پہن کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس شخص نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اچانک ہی اس نے مجھے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا اور تھوکتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں اپنے قدموں میں جھکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے ساری یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تم سے شادی کی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آج وہ حقیقت بتا رہا تھا، لیکن اچانک ہی میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس برے طریقے سے مروڑا کہ وہ چلا اٹھا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، جبکہ میں تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، بس اتنا محسوس کیا تھا کہ میرا شوہر جس کا نام سرمد تھا وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں نے اپنا بچاؤ کیا تھا۔ آخر کار وہ نیچے جا گرا اور بے بسی کی حالت میں فرش پر پڑا مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں مجھے خوف محسوس ہوا، جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہو۔ پھر دوسرے دن بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی، حالانکہ میرے گھر والے ولیمے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پھر بڑی بہن اور امی کریت کریت کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم ٹھیک تو ہو، تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا، ایسا ویسا کچھ ہوا تو نہیں؟ لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میری ساری کزنس مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ مجھے منہ دکھائی میں کیا ملا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا تھا، اسی لیے میں انہیں کیا دکھاتی۔ لیکن اس بار میں اپنی سسرال نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے لینے نہ آئے، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور میری نند اور ساس مجھے لینے آ گئے، جبکہ میرا شوہر ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ کہنے کو تو وہ میرا شوہر تھا، لیکن اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ پھر میں اپنے سسرال آ گئی، لیکن شوہر نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر اس رات وہ غصے سے مجھے کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ اس دن تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں حیران تھی کہ وہ کس دن کی بات کر رہا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس دن وہ مجھے مارنے کے لیے بڑھا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے یہ شادی صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے، اس لیے میں تم سے اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ لیکن اچانک ہی میری آواز بدل گئی۔ میں آگ بگولا نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھ سے بدلہ لوگے؟ لے کر دکھاؤ، میں تمہارا حشر برا کر دوں گی۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا تو وہ بیڈ سے نیچے جا گرا۔ اس کے بازو میں چوٹ آئی تھی۔ ایک دم ہی جیسے مجھے ہوش آیا تھا، میں پاگلوں کی طرح اسے نیچے گرا ہوا دیکھ رہی تھی۔
اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اسے اٹھانے لگی تو اس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے، اسے اس گھر سے باہر نکالو۔ اس کی ماں حیران ہو کر کہنے لگی، تم نے تو اپنی پسند سے شادی کی ہے، پھر یہ پاگل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سر جھکائے کھڑی تھی، ہر وقت اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھے رکھتی۔ اب میرا شوہر اس رات مجھ سے پوچھنے لگا، سچ بتاؤ کہ تمہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے تم کمزور نظر آتی ہو، لیکن اچانک ہی تمہارے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے۔ کیا تم نے مجھ پر کوئی جادو وغیرہ کیا ہے کہ میں تمہارے سامنے خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہوں؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہی ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے دل کو راضی کیا تھا اس شادی کرنے کے لیے، کیونکہ میرے ساتھ ایک دوسرا معاملہ تھا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسا معاملہ ہے؟ میں کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک غیر فطری مخلوق ہے، نہ جانے وہ کس شکل میں ہے، میں اسے نہیں جانتی، لیکن وہ ہر جگہ مجھے دکھائی دیتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اور میرے بیچ میں آ جاتا ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تبھی میں اسے کہنے لگی کہ یہی حقیقت ہے، ابھی بھی وہ آپ کے پیچھے موجود ہے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اچانک ہی کھڑکی کے پردے زور زور سے ہلنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہیں کہیں ہے۔ یہ جان کر کہ میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں، وہ اپنا بدلہ لینا بھول چکا تھا۔ اب وہ کسی طرح سے مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں اور باپ نے سختی سے اسے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم ہی کہتے تھے کہ تم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو شرعی پردہ کرتی ہو۔ اب یہ لڑکی تو بہت پردے دار اور دیندار ہے، اس سے بہتر تمہیں بیوی نہیں ملے گی، اس لیے اسے چھوڑنے کا خیال اپنے دل میں نہ لانا۔ پہلے ہی تمہاری شادی سے پہلے کی حرکتوں سے ہم پریشان رہتے تھے۔ اب وہ مجبور ہو گیا تھا مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس نے تو شادی بدلہ لینے کے لیے کی تھی، لیکن نہ جانے کس وجہ سے وہ مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگا، میں تمہیں رات کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، تم بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی تھی۔ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ جو کوئی بھی میرے پیچھے ہے وہی مجھ سے یہ سب کرواتا ہے۔ اگلے دن میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جبکہ میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا۔ میں اپنی ساس سے کہنے لگی، یہ مجھے زبردستی میرے گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تو وہ غصے سے کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے گھر نہیں بلکہ ایک عامل بابا کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ میری ساس حیران ہو کر کہنے لگی، کیوں؟ ایسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تم بہو کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تبھی وہ غصے سے کہنے لگا، کیونکہ آپ کی بہو ایک آسیب زدہ لڑکی ہے، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ یہ رات کو عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے۔ اس نے سارے گھر والوں کے سامنے میری پول کھول دی تھی اور میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ چلی آئی۔ اب میں نے اپنی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ میں ایک کٹ پتلی بن گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سچ میں ہی مجھے ایک عامل کے پاس لے کر آیا تھا، جہاں پر بہت رش تھا۔ بڑے بڑے امیر لوگ اس عامل کے پاس آئے ہوئے تھے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ بہت بڑا عامل ہے، لاکھوں روپے فیس لیتا ہے، لیکن بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ میں بھی اس کے منہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے جو بتایا تھا وہ سچ ہے یا پھر وہ سب جھوٹ تھا؟ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا نمبر آیا تو میں اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ میں مکمل پردے میں تھی، صرف میری آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی عامل کہنے لگا، کیا ہوا ہے اسے؟ میرا شوہر کہنے لگا، عامل بابا یہ کہتی ہے کہ مجھے غیر فطری مخلوق دکھائی دیتی ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، میں نے بھی وہ چیز اس کے اندر محسوس کی ہے۔ آپ مجھے اس کا حساب کر کے بتائیں کہ آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ عامل نے اچانک میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھیں ایک دم بے تحاشا لال ہو گئیں۔ میں غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن مجھے بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں۔
لیکن نہ جانے ایسی کون سی قوت تھی جو مجھے وہیں بیٹھے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عامل نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، وہ جیسے مجھے اندر تک پڑھ لینا چاہتا تھا۔ پھر میرے شوہر سے کہنے لگا، یہ جو کچھ کہہ رہی تھی بالکل سچ ہے، اس کے پیچھے ایک جن ذات ہے، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں۔ قصوروار یہ ہے کیونکہ یہ آدھی دوپہر کو اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی جہاں پر وہ جن ذات عبادت کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی نیک جن ذات تھا، لیکن جب یہ اس درخت کے نیچے بیٹھی تو وہ اپنی عبادت چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ یہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا چکی تھی، اور یہ تمہاری بیوی ہے بھی بہت خوبصورت، اسی لیے وہ اس پر پہلی نظر ڈالتے ہی اس پر عاشق ہو گیا۔ تبھی وہ اسے ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ بہت نیک اور دیندار ہے، اس لیے وہ پوری قوت سے اس کے سامنے نہیں آ پاتا۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، کسی غیر کے سامنے نہیں آتی، اسی لیے اس کی یہی ادا اسے بہت پسند آئی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت گزار جن ذات ہے۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن اگر کوئی بھی اسے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو وہ اس سے بدلہ لے گا۔ اگر وہ تمہارے سامنے بھی خود کو ظاہر کرے گا اس وقت جب تم اسے کوئی تکلیف دو گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں جلدی سے عامل بابا سے کہنے لگی کہ مجھے اس جن ذات سے جان چھڑوانی ہے، کیونکہ وہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان آنا چاہتا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں اس کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر سرمد حیران رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ عامل سرگوشی میں کہنے لگا، اس وقت میں جو بھی تم سے بات کر رہا ہوں وہ ہماری ساری باتیں سن رہا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم یہ معاملہ اگلی جمعرات پر اٹھا کر رکھیں۔ دراصل میں ایک ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے تو مجھے ہی نقصان ہوگا۔ عامل بابا نے ہم دونوں کو گھر بھیج دیا تھا، لیکن اب میرا شوہر مجھ سے سخت خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا، ورنہ تمہارے گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ وہ غصے سے کہنے لگا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ سب تم سے نفرت کریں اور میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اتنی بڑی بات سن کر میں رونے لگی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن اچانک ہی ان کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا، گاڑی بے قابو ہوئی اور سامنے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ ان کے ماتھے سے خون نکل کر چہرے پر گرا تھا، جبکہ مجھے تو خراش بھی نہیں آئی تھی۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر سمجھ گئے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، طلاق دینے کی دھمکی دی، تبھی تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ عامل بابا نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ جو بھی کوئی برا کرے گا اس کے ساتھ وہ جن ذات بدلہ لے گا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ آپ کو بہت چوٹ آئی ہے۔ میں انہیں ٹیشو پیپرز دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے ٹیشو پیپر لیا اور اپنے ماتھے پر رکھ لیا۔ گاڑی بھی چلنے سے انکاری تھی۔ اب ہم دونوں پیدل ہی پیدل گھر کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ راستے میں ایک بھی سواری نظر نہیں آ رہی تھی اور یہ راستہ سنسان بھی تھا۔ تھوڑی سی دور جا کر میں تھک گئی۔ اچانک ہی میری نظر اسی درخت پر پڑی جس کے سائے میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دور میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ درخت تو وہی تھا جہاں پر میں پہلی بار بیٹھی تھی، اور اس کے بعد سے ہی میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ اچانک ہی درخت کی شاخ کے اندر چھپا بیٹھا مجھے سفید لباس والا وہ نوجوان دکھائی دینے لگا۔ میرا شوہر پیٹھ موڑ کر کھڑا تھا، لیکن وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ یہ وہی تھا جو مجھے راستے میں دکھائی دیتا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے انسانوں کی طرح بات کرتے دیکھ کر خوف کے مارے میں بت بن گئی تھی۔ پھر وہ فوراً ہی درخت کے اندر جا کر چھپ گیا، جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ تبھی میرا شوہر غصے سے پلٹا اور کہنے لگا، کب تک یہاں پر بیٹھی رہو گی؟ اب گھر چلو، گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن مجھے اپنے قدم من کے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن اچانک میں بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر جا گری۔ وہ بوکھلا کر پلٹا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی۔ سارے گھر والے جمع تھے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا
کہ میں اس جن ذات کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ پھر رات ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، دل تو چاہتا ہے کہ سارے گھر والوں کے سامنے تمہارا راز بتا دوں کہ ایک آسیب زدہ لڑکی میرا مقدر بن گئی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تم سے شادی کی ضد میں نے ہی کی تھی۔ میرے گھر والے تو میری شادی میری کزن شہلا سے کرنا چاہتے تھے، جو ایک بہت ماڈرن لڑکی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یونیورسٹی میں تمہیں نقاب میں دیکھ کر اکثر میرا دل چاہتا کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم کیسی نظر آتی ہو۔ جب ہی اس دن میں نے تم سے شرارت کی، لیکن تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے تم سے نفرت ہو گئی۔ میں ان کی باتیں سن کر رنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، اگر آپ کی جگہ کوئی آوارہ لڑکا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کرتی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اسی لیے میں نے یہ حرکت کی۔ اگر آپ کو میرا چہرہ پسند ہی نہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، اب تم رو کر یہ ڈرامے نہ کرو، ورنہ وہ تمہارا عاشق جنزاد مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اچانک ہی میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ میں جھوٹ نہیں کہتی، لیکن شادی کے بعد مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ تبھی میں نظریں جھکا کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ میں کیسی لڑکی ہوں جس پر ایک جنزاد عاشق ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نکاح کے بعد مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے میری ساری خامیوں کے باوجود مجھے قبول کیا تھا۔ دوسری طرف میں نے ساری زندگی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد آپ ہی ہیں۔ میں نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات انہیں بتا دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل خاموش تھے، پھر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں مایوس ہو گئی تھی، جان گئی کہ اب وہ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگلے دن مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں عامل بابا کے پاس جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جنزاد ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جائے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ یہ سن کر تو مجھ پر جیسے بہار کا موسم چھا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا ہے۔ وہ انسان جس نے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن اب ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پھر اپنے شوہر کے ساتھ عامل بابا کے آستانے پر جا پہنچی۔ میں کہنے لگی کہ میں اس جن ذات سے روبرو بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ عامل حیران رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، اتنی ہمت ہے تمہارے اندر لڑکی کہ تم اس جن ذات سے بات کر سکو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جی ہاں، میں ہمیشہ کے لیے اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہوں۔ پھر وہ مجھے ایک الگ خفیہ کمرے میں لے گیا تھا جہاں پر عجیب و غریب سی تصویریں لگی تھیں اور وہاں کا ماحول بہت ہی خوفناک تھا۔ تبھی وہ عامل بابا کہنے لگا، یہاں پر میں حاضری دوں گا اور وہ جنزاد حاضر ہو جائے گا، لیکن تم نے ہی اس سے بات کرنی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت نیک اور دیندار ہے، وہ بہت آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود اس سے بات کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نہ جانے کون سا عمل کرنے لگا۔ اس کے عمل کرتے ہی جیسے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک ایک روشنی سی چمکی۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ میرے سامنے ہی تھا، جسے میں کئی بار دیکھ چکی تھی، جو اسی درخت پر رہتا تھا جس کے سائے تلے میں بیٹھی تھی۔ میں اسے پہچان گئی تھی کیونکہ وہ میرے سامنے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی دفعہ آیا تھا۔ تبھی وہ عامل سے کہنے لگا، کیوں بلایا ہے تو نے مجھے؟ عامل، تو جانتا نہیں ہے کہ اس لڑکی کے ہوتے ہوئے میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ اگر یہ ایک دیندار لڑکی ہے تو میں بھی عبادت گزار جنزاد ہوں۔ میں اسے تنگ کرنے کے لیے نہیں آتا، بس میں اس پر عاشق ہوں، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے میں اس کے سامنے آتا ہوں۔ تبھی میں اس سے کہنے لگی، اگر تم میری عزت کرتے ہو، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں، تو خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے سامنے آنا بند کر دو، کیونکہ جب بھی تم مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہو تو میں زندگی سے بہت دور ہو جاتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی جو میرے اپنے ہیں، میں ہر چیز سے تنگ آ جاتی ہوں، اسی لیے تم واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ۔ مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہیں عبادت کرتے ہوئے تنگ کیا تھا تو۔ میں اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری اسی بات میں خوشی ہے تو میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ ہاں، لیکن جب بھی میرا دل تمہیں دیکھنے کو چاہے گا تو میں دور سے تمہیں دیکھنے ضرور آؤں گا، اور اگر تمہیں میں دکھائی دے گیا تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔
یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ گو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن عامل بابا نے مجھے اور سرمد کو یقین دلایا کہ اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اب میں سرمد کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ پھر اچانک ہی ہم دونوں میں اس قدر محبت پیدا ہوئی کہ سارے گھر والے حیران رہ گئے۔ اس کے ماں باپ بھی حیران تھے کہ کہاں تو سرمد مجھے چھوڑنا چاہتا تھا، وہ بار بار یہی کہتا کہ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن اب وہ سچ میں ہی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ شاید یہ میری وہ دعائیں تھیں جو میں نمازوں میں کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا ہمسفر ہو جو میرا بہت خیال رکھے، میری عزت کرے، اور جیسا میں رہنا چاہتی ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دے۔ اب میرے شوہر نے بھی مجھے شرعی پردہ کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس دن وہ اپنے دوستوں کے گھر مجھے لے کر گیا تو میں مکمل نقاب میں تھی۔ سب لوگوں نے مجھے خوب دل سے ویلکم کیا کیونکہ وہ سرمد کے گہرے دوست تھے۔ بالآخر میں نے اپنی سمجھداری سے سرمد کے دل میں کچھ جگہ بنا لی تھی۔ ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ دن میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ پھر یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی۔ امی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ بڑی بہن کے چہرے پر بھی آسودگی چھا گئی۔ پھر وہ میرے شوہر سے کہنے لگیں کہ اس کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ ایک ایسی لڑکی ہے جس نے کبھی آنکھ اٹھا کر دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے جیسی یہ زندگی گزارنا چاہتی ہے اسے ویسی ہی زندگی جینے دینا۔ سرمد نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ ساری زندگی میرا خیال رکھے گا۔ اب بھی اکثر راتوں کو کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں اس کے بارے میں کسی کو کبھی کچھ نہیں بتاتی، کیونکہ اس جن ذات نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی اس کا دل چاہے گا مجھ سے ملنے کا تو وہ میرے سامنے آئے گا، اور میں اب کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاتی۔ آج بھی مجھے اس جن ذات کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اب میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی، شاید اس وجہ سے کیونکہ اب میں اپنے شوہر کے لیے بہت خاص ہو گئی ہوں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔